بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ القصص آیت نمبر 1 سے 19 دورہ قرآن کے پروگرام میں پیش کی جا رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ القصص مکی سورہ ہے۔ سورہ النمل کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 28 نمبر اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 49 ہے۔ اس سورہ کا موضوع رسالت کے بارے میں شبہات اور اعتراضات کو دور کرنا۔ سورہ الشعراء، سورہ النمل اور سورہ القصص تینوں صورتوں کا زمانہ نزول ایک ہی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کے مختلف اجزاء کو بیان کیا گیا ہے، جو باہم مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں ان اعتراضات اور شبہات کو دور کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے، اور ان عذرات کو یہاں ختم کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جا رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود بخود چند حقیقتیں سامع کے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کے اپنے ہاتھوں پروان چڑھایا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ نبوت کسی بھی شخص کو کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بحری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خاموشی کے ساتھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، بظاہر اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر اور سر و سامان والے آخرکار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی عصا اور ید بیضا اور دوسرے کھلے معجزے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ موجودہ حالات پر چسپاں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود 2000 سال پہلے گزرا ہوا واقعہ ٹھیک سنا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کو ان لوگوں کے حق میں اللہ کی ایک رحمت قرار دیا جاتا ہے جن کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اور پھر مشرکین مکہ کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم خواہشات نفس کی پیروی چھوڑ دو تو حق اب بھی تمہیں صاف نظر آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کفار مکہ کو یہ شرم دلائی گئی ہے کہ باہر سے لوگ آ کر ایمان لائے ہیں، مگر مکہ کے لوگ اپنے گھر کی اس نعمت سے محروم رہے اور الٹا ایمان لانے والوں کو ملامت کر رہے ہیں۔
پھر مشرکین مکہ کے اس عذر کا جواب دیا گیا ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے پیش کرتے تھے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو پورے عرب میں ہماری حیثیت ہی کم ہو جائے گی۔ اس بات پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے جو سورہ کے آخری تک جاری ہے۔ صبر سے خالی ہونا اور بے قرار ہونا فارغن فراغتن مصدر سے ہے جس کے معنی خالی ہونا، یہاں مراد ہے صبر سے خالی ہونا اور بے قرار ہونا۔ اور اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ اجنبیوں کی طرح اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ نقش قدم پر چلنا، نشان قدم تلاش کرنا، کھوج لگانا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ بس مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، وقزن سے وقزہ تو دھکا دینا، مارنا، کسی کی ٹھوڑی پر مکہ مارنا۔ بس مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ کہا ہے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اس آیت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میری اعانت اور امداد ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں۔ علماء اسلام نے بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کی اہانت سے کامل اجتناب کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم فرد ہو یا گروہ ہو یا کوئی حکومت اور سلطنت ہو۔ مشہور تابعی حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا کاتب یا سیکرٹری ہے۔ معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں، البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے گا۔ حضرت عطا نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایک اور کاتب نے عامر شیبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے ابو عمر، میں بس احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں، فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو سکتا ہے کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو۔ پھر امام موصوف نے یہ آیت پڑھی جسے سنتے ہی کاتب نے کہا آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہ ہوگا۔ ضحاک کو تو عبد الرحمن بن مسلم نے صرف اس خدمت پر بھیجنا چاہا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی تنخواہیں جا کر بانٹ آئیں، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے دوستوں نے کہا آخر اس میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ظالموں کے کسی کام میں بھی مددگار نہیں بننا چاہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین پر منصور کے کمانڈر ان چیف حسن بن قاتبہ نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا کہ آج تک جو کیا یہ اگر اللہ کی راہ میں تھا تو بس اتنا ہی کافی ہے، اور اگر یہ ظلم کی راہ میں تھا تو میں اپنے اعمال نامہ میں مزید ظلم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔
تو یہ تھیں آج کی چند آیات جن کا پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔